اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد خداوند متعال کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، ان کے فضائل و مناقب سے اور ان پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ یہ چند روز حق و باطل کے معرکے کے عنوان سے، نبرد حق و باطل کے عنوان سے آپ کے سامنے آیات و روایات کی روشنی میں چند عرائض پیش کر رہا ہوں کہ انسان جب اس مرحلے پر آئے اور ہمیں روایات میں، آیات میں بہت زیادہ اس کی جانب اشارہ نظر آتا ہے کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو اب بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ حق کا ساتھ دے، ہر کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ حق کا ساتھ دے، ہر کسی میں یہ توانائی نہیں ہوتی کہ وہ باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اب اس کی مختلف وجوہات کو بیان کیا گیا روایات میں کہ بالآخر وہ کون سے عوامل ہیں کہ انسان حق کا ساتھ نہیں دے پاتا یا باطل کے خلاف نہیں کھڑا ہو پاتا۔ ایک وجہ یہ کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا سخت ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان باطل کو جانے، حق کو جانے، اس کے باوجود باطل کے خلاف کھڑے نہ ہو، حق کا ساتھ نہ دے۔ نہیں، تاریخ میں اکثر ایسا پیش آیا کہ لوگ حق اور باطل کو جانتے نہیں تھے۔ آپ خوارج کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ قربتاً اللہ، اللہ کے ولی کے مقابل پر آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ سے قربت اختیار کرنے کی خاطر اللہ کے ولی کے مقابلے پر آ گئے، حقیقت نماز کے عنوان سے حقیقت نماز کے مقابلے پر آ گئے، قرآن کے عنوان پر حقیقت قرآن کے مقابلے پر آ گئے۔ یہ ہمیں تاریخ میں نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ حق ان کے لیے واضح نہیں تھا، باطل ان کے لیے واضح نہیں تھا۔ لہذا انسان اس دور میں جب جی رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
پہچانیں، حق کو پہچانیں، باطل کو پہچانیں، اس دور کے حق اور باطل کو پہچانیں. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے سوال 61 ہجری کا نہیں ہوگا. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جس دور میں تم زندگی گزار رہے تھے تم نے حق کا ساتھ دیا یا نہ دیا. خوب کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر مشتبہ ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند. ان فتنوں کے آغاز میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر المومنین کی امامت کا آغاز ہوا اور بالخصوص جب امیر المومنین کی اس ظاہری خلافت کا آغاز ہوا تو اب فتنے بہت پیچیدہ تھے. اب آسان نہیں ہے تشخیص دینا. کیوں آسان نہیں ہے تشخیص دینا؟ اگر رسول اللہ کے دور سے کمپیئر کیا جائے، جب رسول اللہ اسلام لے کر آئے، جب رسول اللہ مبعوث ہوئے، تو اب جو باؤنڈریز تھی وہ واضح تھی. اب کلیئر تھا لوگوں کے لیے کہ بھائی کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. وہ یہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا حلیہ اس طرح کا ہے ان کا حلیہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مختلف یہ ظواہر سے ہی معلوم ہو گیا تھا. لیکن جب امیر المومنین کا دور آیا، اب جو امیر المومنین کے مقابل افراد ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ظاہر مختلف ہو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے. وہ بالکل اسی طرح دکھتے ہیں، اسی طرح اعمال انجام دیتے ہیں، اسی طرح ان کا کردار ہے، ظاہری کردار ویسے ہی ہے جیسا امیر المومنین کے چاہنے والوں کا ہے ویسے ہی ان کا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ظاہری فرق نہیں ہے بلکہ ایک تعداد وہ نظر آتی ہے جو کل تک امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھی، آج امیر المومنین کے مقابلے پر کھڑی ہے. یعنی ایک جنگ کے اندر امیر المومنین کے لشکر کا حصہ ہے، اگلی جب جنگ ہوئی تو امیر المومنین کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے. خود خوالش کی مثال ہمارے سامنے، صفین میں جو لوگ پلٹے ہمارے سامنے. خوب یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ اب فتنوں کا دور ہے، اب حق کو باطل سے تشخیص دینا آسان نہیں ہے. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع. خوب یہ فتنے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ یہ جو ایسی فضا، آلودہ فضا وجود میں آتی ہے، جنم لیتی ہے کہ یہاں سے حق اور باطل کو تمیز نہ دیا جائے. امام فرماتے ہیں خوب یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ یہ اس طرح وجود میں آتی ہے کہ لوگ اپنی ہوا کی، اپنی خواہشات کی پرستش کرنے لگتے ہیں. خدا قرآن مجید ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود قرار دے دیا، اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ قرار دے دیا. میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ جو ہم دیکھتے ہیں روایات میں اس کی جانب اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگوں نے فلاں کو اپنا معبود قرار دے دیا، فلاں کو اپنا رب قرار دے دیا، چاہے یہودی علماء ہوں، چاہے فراعین ہوں، چاہے طواغیت ہوں، ان کی عبادت کرنے لگ گئے. امام سے سوال ہوا کہ کیا یہ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے؟ کہا نہیں، سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کو فالو کیا کرتے تھے، ان کے آرڈر کو مانا کرتے تھے، ان کے سامنے تسلیم ہوتے تھے جو وہ کہتے تھے، یعنی ان کے فیصلے غیر اللہ کیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان افراد میں سے قرار دیا کہ جو گویا غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لہذا روایات میں ہے کہ اگر تم کسی کی اطاعت کرو، کسی کی بات پر عمل کرو تو گویا تم نے اس کی عبادت کی. اب اگر وہ اللہ کی بات کو بیان کر رہے تو تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اگر وہ غیر اللہ کی بات کو بیان کر رہا ہے، طواغیت کی بات کو بیان کر رہا ہے، شیاطین کی بات کو بیان کر رہا ہے تو گویا تم نے ان طواغیت اور شیاطین کی عبادت کی. لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنے وجود میں آتے ہیں یہ کیسے وجود میں آتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْكَامٌ تَبْتَدِعُ يُخَالِفُ فِيهَا کتاب اللہ. اور ایسے احکام وجود میں آ جاتے ہیں، ایسے قوانین ان کے معاشرے کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں کہ جن کی وہ اتباع کرتے ہیں. وہ کون سے احکام ہوتے ہیں کہ جو نئے احکام ہوتے ہیں، نئے قوانین ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں آئے، جو اللہ کے دین میں نہیں آئے، جو رسول اللہ کی شریعت میں نہیں آئے. ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر یعنی کس طرح بعض ایسے مسائل کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مکتب کے اندر منفور ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ممدوح بن جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے مسائل کہ جن کی جانب اہل بیت نے توجہ دلائی، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں. ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، مجالس عزا کے اندر، محفل و محافل کے اندر
یہاں سے آپ شروع کریں. بچے اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی کے مسائل, ان تمام کے اندر بعض مرتبہ ہم ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا دفاع کریں جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بیان کی ہیں, اور جن سے منع کیا ہے ہم ان پہ فخر کرتے نظر آ رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ ایسے احکام جب وجود میں آتے ہیں جو کتاب اللہ کے مخالف ہوتے ہیں اور لوگ اب ان کی اتباع کرتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب شیطان اپنے اولیاء کو, اب لوگ ایک دوسرے کو یعنی اپنا ولی قرار دیتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, غیر اللہ کی اتباع کرتے ہیں. اب یہاں سے وہ مرحلہ آغاز ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب یہ کیوں ہوتا ہے. فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ, کہ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باطل ہونے کے عنوان سے تمہارے سامنے آئے, آ کر بتائے کہ دیکھو میں باطل ہوں, میں تمہیں اللہ کے خلاف لے کر آ رہا ہوں, میں تمہیں رسول اللہ کے خلاف لے کر آنا چاہتا ہوں, میں تمہیں امیر المومنین کی ولایت کے خلاف بھڑکانا چاہتا ہوں, میں سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کا منکر ہوں. کہہ رہے کبھی باطل ایسا نہیں کرے گا کہ اگر باطل یہ کام کرتا, اگر باطل مزاج حق سے خالی ہو جاتا تو لم یخف علی المرتادین, تو کبھی حق کے متلاشیوں کے لیے امتحان نہ ہوتا, یہ مخفی نہ ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اسی طرح وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لُبْسِ الْبَاطِلِ, اگر حق باطل سے مکس نہ ہوتا نتیجہ کیا نکلتا, یعنی خالص ہو جاتا, نتیجہ کیا نکلتا, انقطعت عنہ السن المعاندین, جو دشمن ہیں ان کی زبانیں چپ ہو جاتی. لیکن کیا ہوا, تھوڑا سا یہاں سے لیا, تھوڑا سا یہاں سے لیا, اور اب ایک مخلوط نظریہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا. خوب جب یہ مخلوط نظریہ ہمارے سامنے آیا تو اب اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ سب اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی یہ مثال دی ہو. علامہ مصباح یزدی علیہ الرحمہ, جب دین کی مثال دی جاتی ہے, جب کلمہ طیبہ کی مثال دی جاتی ہے, اور اس آیت کی تفسیر میں کہ خداوند متعال نے تمہارے لیے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی مانند دی, فرماتے ہیں کہ دین کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم اپنی زندگی کے اندر اگر جائیں, کیونکہ ہماری زندگی مخلوط ہوتی ہے حق و باطل سے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں ہر جگہ کی جو رنگ برنگی چیزیں ہیں وہ پسند آ رہی ہوتی ہیں. ہم فلاں چیز یہاں سے لے لیں, فلاں چیز یہاں سے لے لیں, فلاں چیز یہاں سے لے لیں. ہم جہاں جہاں جو چیز ہمارے دل کو بھا رہی ہوتی ہے وہاں سے وہ چیز جمع کر لیتے. کہہ رہے ہیں اس کی مثال کیسی ہے, اس کی مثال گلدستے کی مانند ہے کہ آپ خوبصورت پھولوں کو مختلف پودوں سے جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ایک گلدستہ بنا دیتے ہیں. لیکن اس گلدستے کی صفت یہ ہے کہ یہ پائیدار نہیں ہوتا, اس کی جڑیں نہیں ہوتی, یہ محکم نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس جو درخت ہوتا ہے اصلھا ثابت, اس کی جڑ ثابت ہوتی ہے, اس کی جڑ ٹھوس ہوتی ہے, وہ زمین پہ گڑا ہوا ہوتا ہے, وہ جمع ہوا ہوتا ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اور خدا نے متعال فرمایا اس کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی مانند ہے, اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کہ اس کی شاخیں پورے آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں. علامہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ہمارا مزاج ایسا ہے, جب دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اچھائیاں, وہ رنگینیاں, الگ الگ پھول, الگ الگ رنگ کے پودے یہ جمع کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی لہذا چند دن گزرتے ہیں اور یہ مرجھا جاتا ہے. اور ہمیں درخت اچھا نہیں لگتا, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح کا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے, اس کے اندر کانٹے بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جڑیں بھی ہوتی ہیں, اس کی حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ بہت بلند ہوتا ہے. جو کوتاہ نظر ہوتا ہے, جو کوتاہ فکر ہوتا ہے, وہ گلدستے کے پیچھے جاتا ہے, اور جو عمیق فہم رکھتا ہے, جو عمیق نظر رکھتا ہے, جو بابصیرت ہوتا ہے, وہ اس درخت کے پیچھے جاتا ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ ثمر جو پھل ہے وہ اس درخت سے نکلے گا, کبھی گلدستہ پھل نہیں دیتا. خوب امام کیا فرما رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے, اب جب امتحان ہوتا ہے, جب فتنہ وجود میں آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے لیا اور تھوڑا سا یہاں سے لیا. کہہ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان اپنے اولیاء پر اپنی ولایت کو قائم کر لیتا ہے. اور نجات کون پاتا ہے؟ نجات صرف حق والے پاتے ہیں. دیکھیں یہ سخت ہے, آسان نہیں ہے. ہم آج یہاں سے بیٹھ کر دیکھنا کہ 61 ہجری میں کیا ہوا,
امیر المومنین کے ساتھ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا ہوا شاید آج بیٹھنا آسان ہو، اس وقت آتے تھے لوگ، مولا علی کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد پوچھا، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف ام المومنین ہے، اب ہمارے لیے واضح نہیں ہے؟ بہت بڑی بڑی شخصیات آئی مولا کی خدمت میں اور آنے کے بعد بولا ہمارے لیے یہ حق واضح نہیں ہو رہا، ایک ایسی جگہ بھیج دیں نہ آپ کا ساتھ دینا پڑے نہ آپ کے خلاف کھڑے ہونا پڑے. اور ایسے میں بہت سارے بہانے اور بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی توجیہ تو بالآخر سب کے پاس ہوتی ہے، بہانے سب کے پاس ہوتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ امریاس کا بیٹا ایک مرتبہ جب صفین ہوئی تو اپنے باپ کو بھی چھوڑ کر چلے گیا. مولا علی کا بھی ساتھ نہیں دیا اور اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دیا. کسی نے کہا کہ بھائی بالآخر تم نے اپنے باپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو علی کے خلاف ہوگا وہ کبھی حق پر نہیں ہوگا. کو کہا تو علی کا ساتھ دے دیتے. کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپ کا احترام کرو. بالآخر دیکھیں استدلال جب کرنے پر آئے انسان ترجیح نہیں دے پاتا. بالفرض ہم حسن ظن رکھیں کہ وہ واقعاً چاہتا تھا کہ حق کے اوپر عمل ہو، لیکن جب صحیح تشخیص نہیں دے پا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مولا کا ساتھ نہ دے سکا. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، لہذا اہل بیت نے ہمیں تاکید کی کہ دیکھو حالات سے باخبر رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں معلوم نہ ہو تمہارے زمانے کے حالات کیا ہیں. آج ہمارے یہاں بعض لوگ، بعض افراد، حتیٰ خود بعض اہل منبر بہت آسانی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں کہ یہ جگہ حالات حاضرہ بیان کرنے کی نہیں ہے. خوب کوئی یہاں سے آ کر اگر خبریں آ کر بیان کرنا شروع کر دے دنیا بھر کی تو سمجھ آتا ہے کہ یہ جگہ وہ جگہ نہیں ہے. لیکن اگر حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو، اگر اہل حق لشکر شیطان کے مقابل کھڑے ہوئے ہوں اور اب دنیا والوں کو خبر نہ دی جائے، خود مومنین غافل ہو جائیں، انہیں پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب مفضل ابن عمر کہ جو یعنی ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو اسرار اہل بیت سے واقف ہیں. یعنی بہت ایک تعداد ہے ایسے اصحاب کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود مستودع سر کہلائے جاتے ہیں، باب الامام کہلائے جاتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے لوگ امام تک پہنچا کرتے تھے. ان میں سے ایک جناب مفضل ابن عمر. امام ان کو فرماتے ہیں کہ اے مفضل، دیکھو لا یفلح من لا یعقل، دیکھو وہ فلاح نہیں پا سکتا کہ جو تعقل نہ کرے، جو سوچے سمجھے نہیں، جو فکر نہ کرے وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ولا یعقل من لا یعلم، کہ دیکھو عقل کب کام میں آئے گی؟ دیکھیں اگر مجھے فارمولے بہت سارے یاد ہوں لیکن جو ویلیو ان فارمولاز کے اندر پٹ کرنی ہے وہ مجھے علم نہ ہو، خوب تو میں ان ایکویشنز کا، ان فارمولاز کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے. یعنی فارمولہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس فارمولے کے اندر ویلیو جو پٹ کی جا رہی ہے وہ بھی میرے لیے معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ معلوم نہیں ہوگی نتیجہ نکلے گا کہ وہ ایکویشن میرے کسی کام کی نہیں ہے. یہ ایک ڈائی کی مانند ہے کہ جو چیزیں بنا سکتی ہے لیکن اس کے اندر آپ وہ مٹیریل نہیں ڈال رہے کہ جس سے یہ اس چیز کو وجود میں لے کر آئے. خالی ایک فکر ہے، خالی ایک قانون ہے. عقل جب تک سامنے نہ ہو، اور اتنا یعنی انسان تصور کرے ہم یعنی اتنے محتاج ہیں اپنی عقل کے، اور عقل اتنی محتاج ہے علم کے کہ اگر انسان 2 اور 2 کا تصور کرے تو جیسے ہی 2 اور 2 ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے کوئی 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. یعنی خالی 2 ہمارے ذہن میں نہیں آتا. آپ تصور کر کے دیکھ لیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 سیب اور 2 سیب 4 ذہن میں آتے ہیں، 2 فرد 4 فرد ذہن میں آتے ہیں. 2 بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی خارجی وجود کے ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا. یعنی اتنے محتاج ہیں ہم علم کے. امام کہہ رہے ہیں دیکھو تم تعقل نہیں کر سکتے، تم فکر نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پاس علم
نحو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، کہ دیکھو جو زمانے کے حالات سے واقف ہوگا اس کے اوپر شبہات نہیں آئیں گے. دیکھیے ایک روش امام علیہ السلام بتا رہے ہیں، وہ اب فتنوں میں پریشان نہیں ہوگا، اس کے لیے حق و باطل مخلوط نہیں ہوگا. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ دیکھو اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہو، حالات حاضرہ سے واقف رہو. خوب یہ امام جو معیار دے رہے ہیں ہمارے ان اصولوں کے مطابق، ان عقائد کے مطابق کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ آواز بلند. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی. خب حلال محمد حلال ہے الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. امام جو معیار دے رہے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، امام جو اصول دے رہے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے. جب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر زمانے کے حالات سے، حالات حاضرہ سے واقف ہوگے تو یہ فتنے تمہارے اوپر غالب نہیں ہوں گے، تمہارے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے گا. خوب کس دور کا حق و باطل؟ 61 ہجری کا؟ ہاں نہیں، وہ تو واضح ہوگا کیونکہ اگر اس کا علم نہیں ہوگا، یعنی وہ فارمولہ ہے، وہ معیار ہے، اگر وہ فارمولہ تمہارے پاس نہیں ہوگا تو اب تم ویلیو پوٹ نہیں کر سکتے. خوب اس کا علم ضروری ہے. رسول اللہ کی رسالت، امیر المومنین کی ولایت، رسول اللہ کے بعد کے حالات کا علم ضروری ہے. سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، ان کے زمانے میں کیا ہوا، ائمہ علیہم السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی سیرت سے اصولوں کا استخراج کرنا ہے، قوانین کو نکالنا ہے. لیکن جب یہ قوانین نکلیں گے، جب میرے پاس فارمولہ آ جائے گا، جب میرے پاس ایکویژن آ جائے گی، تو اب ویلیو کون سی پٹ کروں گا؟ ویلیو اپنے زمانے کی پٹ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے عمل اس زمانے میں کرنا ہے، مجھے 61 ہجری میں نہیں کرنا. یہ یا لیتنا کننا معکم، یہ جو ہم زیارات کے اندر کہتے ہیں، یہ صرف لقلقہ زبانی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی امتحان تو ہے نہیں. یعنی کتنا آسان ہے نا میرے لیے کہ میں غیبت کے اس دور کے اندر اپنے آپ کو تمام ان اصولوں سے، تمام ان احکامات سے بری ذمہ سمجھوں اور اب سکون سے بیٹھ کے یا لیتنا کا ورد کرنا شروع کر دوں. کتنا آسان ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. صرف زبانی ہے، لقلقہ زبانی ہے. کہا نہیں، معیار دے کر جا رہے ہیں، اصول دے کر جا رہے ہیں جو تم نے ہر زمانے میں جن کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. آپ دیکھیں کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام، یہ جو ایک دم درود بھیجے مولا کی ذات پہ باآواز بولے، جو معیار دے کر جا رہے ہیں وہ یہی معیارات ہیں. ہمارے یہاں بعض دفعہ شبہات ڈالے جاتے ہیں. دیکھیں اب وہی، اگر انسان تاریخ کو نہ جانے، اگر انسان اہل بیت کے ان واقعات کو نہ جانے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آج کے دور میں بھی میں مشتبہ ہو جاؤں گا. میں ایک حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا نہیں کر سکوں گا. نہ صرف یہ کہ تمیز پیدا نہیں کر سکوں گا بلکہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھوں گا. یعنی میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ کام ہے ہی نہیں، میرا صرف یہ کام ہے کہ میں آؤں، فضائل و مناقب کو سنوں، مصائب کے اوپر گریہ کروں، اور اب میری پوری زندگی ویسے ہی رہ جائے جیسی دوسروں کی زندگی ہے. میری زندگی اور ان کی زندگی کے درمیان فرق نہ ہو. آپ دیکھیں سید الشہداء جگہ جگہ بارہا، اور نہ صرف جب 28 رجب کو قیام فرما رہے ہیں، سفر پر نکل رہے ہیں، بلکہ اس سے قبل خطبہ منی میں، حاکم شام کے دور میں جو معیار دے کر جا رہے ہیں وہ وہی معیار ہے جو ہمیں تمام ائمہ کی روایات، قرآن کریم کی آیات، کیونکہ بعض لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو سید الشہداء کی تحریک کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے جدا کر دیتے ہیں. تمام ائمہ کی زندگی حجت ہے لیکن کربلا ان کے نزدیک حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کربلا ایک شخصی امر ہے. صرف سید الشہداء علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے قتل ہو جائیں. ان اللہ شاء یرا کا قتیلا، ایک روایت سے استناد کرتے ہیں، اس کا اپنا منمانی جو مطلب ہے وہ نکالتے ہیں، اور اب اس فکر کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ کربلا
کوئی درس نہیں ہے، کوئی کربلا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ کربلا صرف ایک یاد ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمیں ذمہ داری یہ دی گئی کہ ہم گریہ کریں، ہم ماتم کریں، اور اب ہماری ذمہ داری اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ ایسا نظریہ ہے جو ہمارے یہاں آہستہ آہستہ شدت پکڑ رہا ہے. خوب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن کریم ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اہل بیت علیہم السلام کی روایات ہیں. اس کا حل یہ زیارات ہیں جن کے اندر ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ سید الشہداء یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. قیامت تک جو آپ سے حالت جنگ میں ہے میں اس سے حالت جنگ میں ہوں، میں آپ کے دشمن کا دشمن ہوں. خوب یہ معیار دے کر جا رہے ہیں. 26 ذی الحجہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام شراف کے مقام پر پہنچتے ہیں، یعنی جب مکے سے روانہ ہوئے اور اعلان کر کر نکلے. یعنی خود سید الشہداء کی تحریک جو کہا جاتا ہے نا معیار ہے. سید الشہداء نے پہلے دن سے اپنے ہدف کو واضح رکھا ہے. نتائج کو بھی لوگوں کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ دیکھو من لحق بی استشہد، جو مجھ سے ملحق ہوگا شہید کر دیا جائے گا. ہاں جب اپنے وظیفے کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے تو تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ تیاری اس طرح کر رہے ہیں جس طرح جیتنے والا لشکر تیاری کرتا. ذمہ داری کے اندر کہیں کمی نہیں آ رہی. میمنہ کو تشکیل دے رہے ہیں، میسرہ کو تشکیل دے رہے ہیں، لشکریوں کو جمع کر رہے ہیں، اچھے ساتھیوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ حق کی مدد کی جا سکے، حق کے لشکر کو کامیاب کرایا جا سکے. لیکن جانتے ہیں امام معصوم ہے، لہذا واضح کر کر جا رہے ہیں. ایک مقام جب شراف کے مقام پر آئے تو اب ایسا مقام ہے، روایت کہتی ہیں جو احسا کا علاقہ ہے، جو آج حجاز مقدس میں مومنین کا علاقہ ہے، اس کے قریب ہی یہ شراف کا مقام موجود ہے. چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ شراف کا مقام ہے احسا کے قریب. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم از کم اس وقت، آج کا نہیں معلوم، سرسبز علاقہ تھا جہاں اچھے کنویں تھے، جہاں بارش ہوتی تھی، جہاں پانی جمع ہوتا تھا. جب امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، اب جانتے ہیں کہ اس سے آگے جب بڑھیں گے تو اب ریگستان ہی ریگستان ہے، اب صحرا ہی صحرا ہے، اب یہاں پر ہمیں بعد میں پانی میسر نہیں آئے گا. لہٰذا لشکر کو حکم دیا خیمے لگائیں، رات یہاں گزاریں، سیراب ہوں. جب نماز فجر کے بعد یہ لشکر نکلنے لگا، امام نے کہا کہ اپنی مشکوں کو پر کر لو. مشقیں پر کی گئیں اور اب یہ شراف کے مقام سے نکلتے ہیں بنی ذو حسم کے مقام تک. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کے لشکر کے چند ساتھی صدا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. امام سوال پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا دیکھ لیا؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لشکر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نخلستان ہے، باقاعدہ ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا نخلستان ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرے اصحاب آگے بڑھتے ہیں، کہا نہیں مولا ہم اس راستے سے آتے جاتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اب شراف کے مقام کے بعد کوئی سرسبز علاقہ آئے، کوئی نخلستان نظر آئے. کہا پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لشکر ہماری جانب آ رہا ہے اور یہ دشمن کا لشکر ہے. یہ جس تعداد کے ساتھ آ رہا ہے یہ لشکر ہماری مدد کرنے نہیں آ رہا بلکہ ہمارے خلاف آ رہا ہے. امام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم میری رائے بھی یہی ہے. اب لشکر قریب آیا، دیکھا جناب حر اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پر پہنچا. اور اتنا کریم مولا کہ دیکھیں شراف کے مقام پر جہاں پانی موجود تھا، اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ دیکھو اپنی مشکوں کو پر کر لو. کیوں؟ کیونکہ ایک مہمان آ رہا ہے. کون مہمان ہے؟ جو حسین کا راستہ روکنے آ رہا ہے. لیکن جانتے ہیں ہدایت کرنی ہے، حجت تمام کرنی ہے. امام نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کے لیے پانی کھول دو. نہ صرف حر کے لشکر کے لیے پانی کھولو بلکہ ان کی سواریوں کو بھی سیراب کرو. دیکھیے کتنا کریم مولا ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص جناب حر کے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا. یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ سید الشہداء کا راستہ روکنے آ رہے ہیں. ایک شخص اس لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، جب بری حالت میں بھوکا پیاسا آیا اور امام کے اصحاب نے اس کو پانی دینا چاہا تو اتنا لرز رہا تھا کہ پانی پی نہیں پا رہا تھا. امام آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاتے ہیں. کس کو؟ یہ وہ لشکر ہے کہ جو کل امام پر پانی بند کرے گا. اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیسے دیا اس قوم نے؟ خوب ایک مقام جب یہ آرام فرما لیا ان کے لشکر نے، جب ظہر کی اذان ہوئی امام نے پوچھا ہے حر
ہم نماز قائم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ اب دیکھیں بالآخر وہ فطرت باقی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان برائیوں میں اٹ جائے، کسی اچھائی کو قبول نہ کرے، نہیں، ایک ایسے انسان سے واسطہ پڑا ہے حسین کا، حسین جانتے ہیں کہ فطرت ابھی باقی ہے، حسین امتحان لے رہے ہیں، کہا نہیں ہے حسین ابن علی، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام نے نماز کو قائم کیا اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پھر اپنا تعارف کراتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، کوفے والوں نے ہمیں خط لکھے تھے کہ جب ہم مکے میں تھے اور ہمیں کوفے والوں کے خطوط پہنچے تو اب تم لوگوں نے ہمیں بلایا، تم لوگوں نے خط لکھے اور کہا کہ لیس علینا الامام، اے حسین ابن علی ہمارا کوئی امام نہیں ہے، عجل الینا، آئے ہماری طرف جلدی کریں کہ خدا نے متعال حق پر ہمیں اور آپ کو جمع کرے۔ ہاں تم لوگوں کے خطوط تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو الا ترون ان الحق لا يعمل به، جانتے نہیں ہو، دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ آیا دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ایسے میں ایک مومن کی آرزو یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرے۔ دیکھو میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگو آڑ سمجھتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ دیکھیں یہ معیار دے رہے ہیں، یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب حق اور باطل کا معرکہ ہو، جب ظالم اور مظلوم سامنے کھڑے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خاموشی اختیار کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو کہ جہاں ظالمین کی حکومت ہو، ایسے سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہو جو ظالم کے سامنے سر تسلیم خم ہو اور تمہاری آواز نہ نکلے، تم ظالم کے خلاف کوئی کلام نہ کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے کی نسبت، والحیات مع الظالمین الا برا، اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے۔ جب تک یہ آسائش میں ہیں، جب تک ان کی زندگیاں سکون میں ہیں، یہ دیندار ہیں، جب تک یہ دو راہے پر آ کے نہیں کھڑے ہو رہے یہ دیندار ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا امتحان ہوگا، جیسے ہی ان کی زندگیاں اور ان کا دین ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے، جب ان کی دنیا و آخرت ٹکرانے لگے گی تو اب امام فرماتے ہیں قلت دیانون، اب دیندار بہت کم رہ جائیں گے، اب بہت کم رہ جائیں گے، اب دین کا ساتھ دینے والے صرف 72 کے نزدیک یہ چند افراد ہوں گے، جب ہزاروں کی تعداد اصحاب کی موجود ہے، ہزاروں کی تعداد تابعین کی موجود ہے، دین کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں، اور اب کہنے کے بعد اپنے لشکر کو کہتے ہیں کہ سوار ہو۔ لشکر سوار ہونے لگتا ہے، ہر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ اے حسین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیں۔ امام فرماتے ہیں ہر تم مر جاؤ گے لیکن اس آرزو کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ طیش میں آیا اور امام کے ذوالجنن کی رکاب کو تھاما۔ کیا فرمایا امام نے؟ دیکھیں یہ جو امام علیہ السلام اگر سخت انداز بھی اپنا رہے ہیں کسی کے لیے تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں خود کہاں سے ہدایت ہوئی، یعنی ایک وہ مقام جب جماعت کا پوچھا گیا جناب ہر نے ساتھ دیا، کیونکہ جانتے ہیں کون ہے۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ہر، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ کیا جواب دیا؟ کہا اے حسین ابن علی، اگر پورے عرب کے اندر آپ کے علاوہ یہ کوئی کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین، آپ کی ماں فاطمہ زہرا
کہ جس کا سوائے نیکی کے سوائے خیر کے نام نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں یہ احترام ہے جناب زہرا. یعنی انسان تصور کرے کتنے شقی ہوں گے وہ لوگ کہ جو جناب زہرا کے در پر آگ لے کر آئے, کہ وہ شخص جو لشکر کے ساتھ سید الشہداء کا راستہ روک رہا ہے اس کے دل میں بھی محبت فاطمہ ہے, اور اس محبت کے اظہار نے حر کو نجات دلا دی, کہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا. دیکھیے اس محبت کا اظہار ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جب انسان ان کی بارگاہ میں جائے تو جانے کے بعد اظہار محبت کرے, اپنے دل میں جو باتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ان کے سامنے رکھے. وہ انسان کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں, وہ انسان کی باتوں کو سن رہے ہیں, ان کا جواب دے رہے ہیں. انسان کس کے پاس جائے گا ان کے در پہ نہیں جائے گا, تو ان سے محبت کا بھی اظہار کرے, ان سے گفتگو کرے. جب ان کو جو مانتا ہے, جس طرح روایات بھی اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ دیکھو اظہار کرو اس امر کا. حر نے اظہار کیا ہے, حسین آپ کی ماں وہ خاتون ہے کہ جس کا سوائے خیر کے نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں اس کو نبھاؤں گا. ایک ایسے راستے کی جانب چلے جو نہ کوفہ جائے نہ حسین واپس مکے یا مدینے کی جانب جا سکے. اب حر حسین کے ساتھ ساتھ روز عاشورہ گیا, حسین کے بچے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں, حسین کے اصحاب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور حر اپنے لشکر کے درمیان لرز رہے ہیں, اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں, اور میری قیمت جنت سے کم نہیں ہے, جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پہ نہیں بیچنا چاہتے. ایک شخص سے کہہ رہے کہ جب میں نے حر کی حالت دیکھی, میں حر کے ساتھ پہنچا اور میں نے کہا حر اگر میں کسی اور کو دیکھتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا, تو کوفے کا سردار, تو سردار عرب, تیری یہ حالت. حر کہتے ہیں ہاں اب میرے لیے امتحان سخت ہے. ایک مرتبہ گئے عمر سعد کے پاس, کہا واقعی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ٹل جائے, لیکن امیر نے حکم دیا ہے, اب اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حر نے فیصلہ لیا کہ اب جنت کی جانب قدم بڑھائیں. حر گھوڑے پر سوار ہوئے, سوار ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھا, سر جھکایا, اب حسین کی بارگاہ میں جاتے جا رہے ہیں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہیں اللہ تیری جانب پلٹ رہا ہوں, مجھے معاف فرما. اے اللہ میں نے تیرے رسول کی بیٹیوں کو اذیت دی, مجھے معاف فرما. اے اللہ میں سبب بنا کہ آج رسول زادیہ اس بیابان میں تک و تنہا میری مدد کی منتظر ہے, مجھے معاف فرما. ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں گئے, شاید حسین نے استقبال کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا, اے علی اکبر جاؤ, اے قاسم جاؤ, جا کر حر کا استقبال کرو, ارے اسے اس شرمندگی سے باہر نکالو. ہاں حسین جانتے ہیں کہ حر شرمندہ ہے, لہذا حر کی اس شرمندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حر آئے حسین نے حر کو گلے سے لگایا, حر گریا کرتے ہیں. ایک مرتبہ زینب کے خیمے کے سامنے بیٹھتے ہیں, اے رسول ذاتیوں مجھے معاف کرنا, ارے میں سبب بنا کہ تم آج اس بیابان میں محاصرے میں ہو. ایک مرتبہ مولا کے پاس آئے, مولا کیفیت جانتے ہیں حر کی, مولا حر کی کیفیت کو جانتے ہیں. حر نے کہا ہے حسین ابن علی, ارے میں رکاوٹ بنا تھا نا, سب سے پہلے مجھے اجازت دیں میں جاؤں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. حسین جانتے ہیں ارے حر جینا نہیں چاہتے, حر شرمندہ ہے, اس شرمندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے حسین کو حر کو اجازت دی, حر مقتل میں گئے, رجس پڑھا, ایک مرتبہ قتال شروع کیا. ایک وقت وہ آیا جب حر گھوڑے سے زمین پر گرے, جیسے ہی صدا دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے بعض ایسے شہداء ہیں کہ جن کے لاشے پر خود حسین چل کر گئے, ایک حر کا لاشا ہے, چاہتے ہیں حر کے سرہانے, حر کے چہرے سے خاک کو صاف کرتے ہیں. میں کہوں گا اے حر, ارے کتنے خوش نصیب ہو, تمہارا سر مولا کے زانو پر ہے, تمہارے چہرے سے خاک کو خون کو صاف کر رہے ہیں, لیکن ہاں ارے کچھ دیر رک جاتے, فاطمہ کے اس لال کی جنگ دیکھتے اور پھر وہ منظر دیکھتے. ارے جب یہ گھوڑے سے زمین پر گرا, ارے اب اس حال میں ہے,
مشرق الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو، اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء اس عزاداری کو برپا کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اس عزاداری، اس عبادت کو انجام دینے میں خلوص نیت عطا فرمائے۔ خداوند متعال دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ حق و باطل کے اس معرکے میں ہمیں حق کی فتح و نصرت دیکھنا نصیب فرمائے۔ خداوند متعال دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، عالم اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، تکفیری قوتیں مومنین کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ خلق اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔